بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم آیات محکمات اور آیات صحیحہ متواترہ سے انحراف، لامذہبوں کی پہچان، حصہ دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز سے پہلے چند تمہیدی باتیں سماعت فرمائیں۔ گزشتہ جون 2020 سے حرکت الدفاع عن السنہ کی سرگرمیوں سے بوکھلا کر ابو حسن عبد الرحمن حسینی غیر مقلد خارجی نے ہمارا تعاقب کیا، جس کی وجہ سے ان سے مباحثوں کا دور چل نکلا۔ پہلے واٹس ایپ سے دو بدو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جب انہوں نے میرے جواب کی اسکرین شاٹ کو فیس بک پر ڈال کر اس پر فاتحانہ تبصروں کا آغاز کیا تو بندہ نے مناسب سمجھا کہ ایسے بے لگام، دشنام طراز، احناف دشمن شاطر لوگوں سے مسلح جنگ ضروری ہے، تاکہ مجھ جیسے کم علم خادم دین کی کمزوری سے ملت کی کمزوری کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے۔ اس لیے میں نے PDF فائل بنا کر جواب دینا مناسب سمجھا۔ اس میں تھوڑی دیر لگتی ہے، مگر بات واضح کرنے اور سمجھانے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور خصم کو بھی تیاری کا موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال موصوف کے جملہ اعتراضات کا جواب بندہ نے اپنی کتاب غیر مقلدین، محکم آیات اور احادیث صحیحہ متواترہ سے انحراف یا تعویل کی چند مثالیں میں مرتب کیا، جس میں خصم کے اس اعتراض پر کہ احناف اصول کرخی کے شیطانی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں، بندہ نے اسی اعتراض کو خصم پر ڈال دیا کہ غیر مقلدین بھی اس شیطانی اصول پر احناف سے زیادہ گامزن ہیں، اور بطور نمونہ 20 آیات محکمات اور 17 سنن متواترہ سے انحراف یا تعویل کی مثالیں دیں، اور احناف کے موقف کو واضح کیا، اور ابو حسن صاحب سے انحراف یا تعویل کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے ان میں سے صرف ایک اعتراض کا جواب دیا، جس کا نام رکھا احناف کی تعویلاتی گفتگو اور منطق کی ضمنی اڑان۔ بندہ نے ان کی اس کتاب کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اس کا جواب لکھا: آیات محکمات اور احادیث صحیحہ متواترہ سے انحراف، لامذہبوں کی پہچان، جس میں ان کے اعتراضات اور ان کے پیش کردہ جملہ 6 دلائل کا جواب لکھا، اور الحمدللہ قرأت خلف الامام پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ابو حسن صاحب نے اس کتاب کا جواب لکھا، موصوف نے اس کا عجیب جاہلانہ نام تجویز کیا: آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی منچاہی تعویلات، بد مذہبوں احناف کی امتیازی خصوصیت۔ لیکن جن دلائل پر بندہ نے فنی نقد کیا تھا، اسے منطقی تعویل کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور مزید احادیث سے دلائل جمع کر دیا، لیکن افسوس کسی حدیث کا درجہ مقرر نہ کیا۔ جن احادیث پر پہلے ہم نے نقد کیا تھا، اسے بعین ہی دوبارہ بھیج دیا، جس سے ان کا عجز ظاہر ہے، جبکہ مباحثہ کا اصول یہ ہے کہ فریق اگر آپ کے دلائل پر نقد کرے تو اس پر توجہ دی جائے، اسے رد کیا جائے یا قبول کیا جائے۔ لیکن جن نام و نہاد محققین کا پورا مواد تقلیدی ہو، بلکہ میں تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ابو حسن جیسے
جدید تعلیم یافتہ لوگ اس خالص علمی موضوع پر گفتگو کرنے کے اہل نہیں، لیکن وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے علمی مواد کی چوری پر مجبور ہو گئے۔ موصوف نے محقق کا نام لیے بغیر کسی غیر مقلد عالم کا لفظ بلفظ مضمون بھیج دیا۔ اتفاق سے وہی مضمون لفظ بلفظ 1 سال پہلے ایک غیر مقلد عالم یوسف کوئلی نے میرے پاس بھیجا تھا، وہ بھی مسروقہ تھا۔ میں نے جب انٹرنیٹ سے اس مضمون کے اصل خالق کا پتہ نکالا تب ان نام نہاد محققین کا علمی مقام معلوم ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قارئین، جواب کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چونکہ ابو حسن صاحب ابھی قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ متواترہ پر عمل سے انکاری ہیں، کسی صورت میں ان پر عمل کے لیے تیار نہیں، تاویل پر تاویل کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے ہم نے اپنے اس علمی کا جواب آیات محکمات اور آیات صحیحہ متواترہ سے انحراف لا مذہبوں کی پہچان حصہ دوم رکھا ہے۔ اس میں مفتری کے وساوس اور ان کی خیانتوں اور احناف سے ان کے مخفی کینہ اور حقد کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مزید ان کے مقرر بھیجے گئے دلائل کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی سبحانہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور رسول عربی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، سلف صالحین کے ساتھ حسن عقیدت کو دوام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا دینی بھائی ابو رشید شکیل احمد خان قاسمی، مؤسس حرکت الدفاع عن السنہ الہند۔